السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، یعنی اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اور جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اور جیسا داؤد علیہ السلام یروشلم اور الخلیل کے حکمران فرما رواں بنائے گئے تھے، اسی طریقے سے ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی الخلیل یعنی ہیبرون پرانا نام اور یروشلم کے فرما روا بنائے گئے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص معجزات عطا فرمائے تھے جن کا ذکر ان آیات میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، تو اس کی تفسیر مولانا نے یہاں تو نہیں لکھی ہے، لیکن اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں آ چکا ہے، وہاں مولانا نے اس کی بڑی اچھی تفسیر لکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ یعنی ہوا کو مسخر کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں سورہ الانبیاء میں حاشیہ نمبر 74 کے تحت کہ پس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے اس طرح تابع امر کر دیا گیا تھا کہ ان کی مملکت سے 1 مہینے کی راہ تک کے مقامات کا سفر بسہولت کیا جا سکتا تھا۔ جانے میں بھی ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق بعد موافق ملتی تھی، یعنی موافق ہوا ملتی تھی، اسی سمت میں، اسی ڈائریکشن میں جس طرف وہ جاتے ہوتے تھے، اور واپسی پر بھی اسی طرح ان کو اپنے ساتھ ہوا کا رخ بھی ان کا وہی ہوتا تھا، جس سے ان کو بڑی مدد ملتی تھی۔ بائبل اور جدید تاریخی تحقیقات سے اس مضمون پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف ایسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے تھے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسیسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جاتا تھا۔ تو اس تفسیر سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں بحری سفر کا سلسلہ بڑے عروج پر تھا، اور آپ کے تجارتی بحری بیڑے مختلف ممالک میں مشرق و مغرب میں جایا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، یعنی وہ جدھر جو جانا چاہتے تھے ہوا کا رخ بھی ادھر ہی ہو جاتا تھا۔
تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ بادبانی جہازوں اور کشتیوں کا تھا، تو جو ہوا سے چلتی تھی، ان کو اس وقت انجن تو ایجاد ہوئے نہیں تھے، ہوا سے کشتیاں چلا کرتی تھی، جہاز چلا کرتے تھے. تو بادبان پر جب ہوا کا دباؤ پڑتا تھا تو وہ جہاز یا کشتی اسی رخ پر جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہوا کو تابع کر دیا تو اس کا ہوا کا رخ بھی اسی طرف ہو جاتا تھا جس طرف آپ جانا چاہتے تھے. تو اس سے ان کو سفر میں بڑی مدد ملتی تھی. دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی یہاں پر، ایک اور معجزہ جو آپ کا تھا کہ اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. تو اس کی تفسیر میں مولانا لکھتے ہیں کہ بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں پانی کی بجائے پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا. لیکن آیت کی دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کو پگھلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا کہ وہاں گویا تانبے کے چشمے بہہ رہے تھے. یہاں بھی مولانا نے اس کی کچھ اور تفسیر سورہ الانبیاء کی اسی آیت حاشیہ نمبر 74 میں لکھی ہے کہ اسبی و جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی ہے اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا، بھٹی سے مینس فرنیس، اس کے مقابلے میں کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرقی وسطی میں ابھی تک نہیں ملی. آثار قدیمہ کے ماہر کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقہ اربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا استعمال بہت زیادہ ہوا، بلکہ ابتدا وہیں سے ہوئی، اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے دور میں تانبے کا استعمال بہت زیادہ ہوا اور ابتدا انہی کے دور سے ہوئی. ایک تیسری بات، ایک تیسرا معجزہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ فرما روا تھے، انسان تو ان کے ماتحت کام کرتے ہی ہوں گے بہت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع جن بھی کر دیے تھے. جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ان کے نسل در نسل ان کا سلسلہ چل رہا ہے. اور ایک خاص بات جنوں میں یہ ہے کہ ان کو جسمانی قوت بڑی دی گئی تھی اور دی گئی ہے، اب بھی جن ہیں دنیا میں تو ان کو جسمانی قوت بڑی دی گئی تھی. یعنی وہ بڑے بڑے ایسے وزنی کام جو انسانوں کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں وہ جن کر لیا کرتے ہیں. تو ایسے چونکہ ان کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ جن، تو وہ ان کے حکم سے جو کام وہ کہتے تھے وہ بجا لاتے تھے. اور یہاں تھوڑی سی تفصیل اللہ تعالیٰ نے مزید بیان کی ہے کہ وہ جو کام کروانا چاہتے تھے وہ کرتے تھے. مثال کے طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں. اب ظاہر ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں اس زمانے میں پتھروں سے بنتی تھیں، بڑے بڑے پتھروں کو ملا کے بنائی جاتی تھیں. تو ان پتھروں کو اٹھانے پہ، ان کو جگہ پہ لگانے، یہ کام انسانوں کے ساتھ ساتھ غالباً بڑے پتھروں کے لیے جنوں سے بھی لیتے تھے وہ. دوسرا جو کام جو لیتے تھے آپ، وہ تصویروں کے ذکر ہے کہ یعنی بڑی بڑی تصویریں ان سے وہ بنواتے تھے جو عام انسانوں کے بس کا کام نہیں تھا. اور تیسرا بڑا کام یہ تھا کہ وہ ان سے حوض جیسے لگن میں دیگیں پکواتے تھے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بھاری دیگوں میں انہی جنوں کے اور انسانوں کے کھانے کا سامان پکتا ہوگا، اور جو کام مزدور کرتے ہوں گے اس سے ان کی ضیافت ہوتی ہوگی، عام لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہوں گے. اس طرح یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے ایک طرح کا لنگر جاری کیا ہوا تھا جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے تھے.
اور وہاں پر اسی لیے بڑی بڑی دیگیں انہوں نے لگائی تھیں۔ تو ان تمام نعمتوں کا، ان تمام معجزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے آل داؤد، ظاہر ہے کہ آل داؤد میں آل سلیمان بھی ہوئے، کیونکہ وہ بھی انہی کی اولاد تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو عمل کرو شکر کے طریقے پر، یعنی اتنے تمہیں معجزے دیے گئے، فرمانروائی دی گئی، اور بہت ساری دوسری نعمتوں سے نوازا گیا، تو اب تم ان نعمتوں کے جواب میں شکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاؤ۔ لیکن پھر آخر میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ بہت کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں انسان بڑا ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ویسا شکر ادا نہیں کرتا جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔